بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج جو قصہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ہے، تو اسے پورا سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اہل عیال سے کامل محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا پورا خیال رکھتے تھے۔ اس کا تقاضا یہ ہو سکتا تھا کہ آپ خود تنگی و پریشانی کے ساتھ گزر اوقات کر لیتے، مگر اپنے گھر والوں کے لیے تو کم از کم رفاہت اور آرام کے انتظام کر ہی دیتے۔ انسان کے لیے خود پر پریشانیاں برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، مگر اپنے اہل خانہ اور بچوں کے چہروں پر فکر و فاقے سائے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل اس سلسلے میں بالکل ممتاز اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت کے مطابق ہے۔ آپ کے گھر کا ماحول اور عمومی نقشہ ویسا ہی تھا۔ زندگی تو آخرت کی زندگی ہی ہے، اور رہی دنیا تو یہ لعنتی ہے، سوائے ان چیزوں کے جن کا اللہ سے کچھ تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس کی فکر نہیں کی کہ آپ کے گھر والوں کو دنیا کی زندگی میں رفاہت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا اکثر فرماتے تھے کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو بقدر ضرورت رزق عطا فرما دیجیے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی محبوب تھی، فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کئی دن چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ پوچھا گیا، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر کیسے بسر ہوتی تھی؟ کہا، بس کھجور اور پانی سے۔ ایک اور روایت میں فرماتی ہیں کہ کبھی ہم کو 2 وقت لگاتار باقاعدہ کھانا نہیں ملا، ایک وقت ضرور سفر کھجور پر بسر کرتے۔ ازواج مطہرات کے پاس صرف ایک ہی جوڑا کپڑا رہتا تھا، گھر میں آٹا چھاننے بغیر پکتا، کبھی چپاتی پکنے کی نوبت نہیں آتی، راتوں کو چراغ نہیں جلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کی یہ حالت ہوتی کہ ایسی چٹائی پر لیٹتے کہ جسم مبارک پر اس کے نشان پڑ جاتے، کبھی چمڑے کے اندر بھوسا بھر کر گدا بن جاتا، بس یہی بستر تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے اندر نظر دوڑائی تو گھر کی کل متاع چند کلو جو اور چمڑے کے چند ٹکڑے ہی نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بے سر و سامان کی زندگی پر ان کا یہ فدائی رو پڑا۔ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ حال ہے، فقر و کسرہ اللہ کے باغی کیسے عیش لوٹتے ہیں۔ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور جلالی شان کے ساتھ فرمایا، عمر، کچھ شک ہے ان لوگوں کے سارے مزے دنیا ہی میں لوٹ لینے ہیں۔ ہجرت نبوی کی تعمیر کا یہ حال تھا کہ تعمیر کچی اینٹ کی تھی، کچھ حجرے کھجور کی ٹہنیوں کے تھے، چھت اتنی نیچی کہ کھڑے ہو کر ہاتھ لگتا، چوڑائی 6-7 گز، لمبائی 10 ہاتھ تھی، دروازوں کو باقاعدہ کا پردہ بھی میسر نہ تھا، بوسیدہ کمبل ہی ڈال دیا جاتا تھا۔ ازواج مطہرات بھی اس طرز عمل پر نہایت قانع تھی اور صبر و شکر سے گزر کرتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوحات کے بعد غذائی اشیاء اور مال و دولت کی کچھ فراوانی ہوئی تو ان کو امید ہوئی کہ عام انسانوں کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے معیار میں کچھ بہتری لائیں گے، کم از کم 2 وقت کی روٹی کی حد تک تو ان کو بھی امید تھی کہ یہ میسر ہو ہی جائے گی، اور انہوں نے اس کا مطالبہ بھی کیا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایسا ناپسند کیا
کہ ایک ماہ تک گھر کے اندر تشریف نہیں لے گئے، اور اللہ کی طرف سے آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنی بیویوں سے صاف کہہ دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت تو ایسی حال اور فکر و فاقے کے ساتھ ہی ممکن ہے، اس گھر کا تو یہی حال رہے گا۔ اگر تم میں سے کسی کو دنیا کی زندگی کی رفاہت و زینت کی طلب ہے تو وہ مجھ سے بحث وخوبی الگ ہو سکتی ہے، اور اگر تم کو اللہ کی رضا، رسول خدائی کی رفاہت اور آخرت زیادہ محبوب ہے تو اللہ نے تمہارے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ حکم قرآن کی آیات کی شکل میں نازل ہوا۔ آپ نے ازواج مطہرات اس فیصلے سے مطلع کر دیا، ان سب نے بیک زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاہت کو اختیار کیا۔ جیسا کہ ابھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ یہ فکر ضبو حالی اس وقت بھی قائم رہی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال و دولت کے ڈھیر آ کر لگنے لگے تھے۔ جس دن مال آتا آپ اس وقت تک گھر کے اندر تشریف نہ لے جاتے جب تک وہ تقسیم نہ ہو جاتا۔ فدف سے کچھ غلہ آیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچ کر وہ قرض ادا کیا جو ایک یہودی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دینی ضرورت کے لیے لیا تھا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو گھریلو امور کی نگرانی کرتے تھے پوچھا کہ کچھ بچا تو نہیں؟ انہوں نے کہا کچھ بچ رہا۔ فرمایا جب تک کچھ بچ رہے گا میں گھر کے اندر نہیں جا سکتا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کروں؟ کوئی سائل بھی تو نہیں، مگر آپ نے رات مسجد ہی میں بسر کی۔ دوسرے دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سب وقدوش کر دیا، یعنی جو کچھ تھا وہ تقسیم کر دیا گیا۔ آپ نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر گھر کے اندر گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جیسا تعلق تھا اس کا کچھ تذکرہ کر چکے ہیں۔ ان کا یہ حال تھا کہ گھر کے سارے کام کاج کرتے کرتے کپڑے غبار میں اٹھ جاتے، چکنی پسینے سے ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے تھے، مشک بھر بھر کر لانے سے گردن میں نشان پڑ گیا تھا۔ ایک دن موقع پر کئی سے کچھ غلام و باندیاں آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلائی اور ایک خادمہ مانگی۔ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے ڈرو، گھر کا کام خود کرو، اللہ کے حقوق و فرائض ادا کرو، اور سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر سویا کرو، یہ تمہارے لیے باندی سے بہتر ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بقدر کے یتیموں کا حق تم سے پہلے ہے۔ دوسری روایت میں اس کا بھی اضافہ ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ اہل صفا کے پیٹ بھوک سے پچکے جا رہے ہیں، میں تم کو کیسے دے دوں؟